بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں کرونا وبا کے باعث حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 4 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ گئے ہیں، جبکہ 4000 کے قریب افراد اس کورونا کے باعث جان سے بھی چلے گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 920 اموات ہوئی ہیں، جبکہ کیرالہ میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ تعداد میں کیسز سامنے آئے ہیں۔ ادھر بنگلور میں مثبت کیسز کی شرح 55% رہی، یعنی ٹیسٹ کے لیے جانے والا ہر دوسرا شخص کورونا سے متاثر نکل رہا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آکسیجن کی فراہمی بند ہونے پر 5 مریض دم توڑ گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر کے 46% کیسز صرف بھارت میں سامنے آئے ہیں اور ہر 4 میں سے 1 موت بھارت میں ہوئی ہے۔ دوسری جانب لندن میں G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھارتی وفد کے 2 ارکان کو کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد پورے وفد کو قرنطینہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کورونا کی وبا سے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کورونا کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ ہم کورونا کی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کورونا کے پہلے 2 فیز میں اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کورونا کے حوالے سے اگلے 2 ہفتے ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم نے کورونا کیسز کی شرح کو نیچے لے کر آنا ہے۔ سب کو تاکید کروں گا کہ ماسک پہنیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایک چھوٹی سی کلاس نے ملک کو قبضے میں لے لیا ہوا ہے۔ جیل میں صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جبکہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، طاقتور کرپشن کا حساب کتاب دینے کو تیار نہیں۔ PDM یونین NRO مانگنے لگی ہوئی ہے۔ ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے۔ مقبوضہ وادی کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں پر بھارتی ظلم عالمی برادری کے اجتماعی ضمیر پر دھبا ہے۔ وزیراعظم نے بھارتی قید میں انتقال کرنے والے مقبوضہ وادی کے حریت لیڈر اشرف صحرائی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی پر بھارتی مظالم عالمی برادری کے اجتماعی ضمیر پر دھبا ہے۔ ہم سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے مقبوضہ وادی کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سبزیوں اور پھل کے لاتعداد فوائد تو ہم جان چکے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 مرتبہ پھلوں اور 3 مرتبہ سبزیوں کی عادت اپنا لی جائے تو اس سے امراض کو بھگانے اور صحت مند چست عمر گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے میگزین سرکولیشن میں شائع ایک رپورٹ میں پوری دنیا سے 20 لاکھ افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سبزیاں اور پھل کھانے سے کینسر، بلڈ پریشر، امراض قلب اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ماہرین سبزیاں اور پھل کھانے پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب غیر معمولی وسیع تحقیق سے ان دونوں کی درست مقدار معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس ضمن میں طبی عملے اور نرسنگ سے وابستہ 1 لاکھ افراد کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مختلف ممالک میں ہونے والے 26 مطالعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سروے میں لگ بھگ 19 لاکھ افراد کا ڈیٹا پڑھا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد کی غذائی عادات اور انہیں لاحق امراض کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5 مرتبہ پھل کھانا مفید ہے، اور اس سے زائد مرتبہ کھانے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبزیاں اور 2 مرتبہ پھلوں کو شامل کیا جائے۔ شماریاتی اعتبار سے کہیں تو پھل اور سبزیوں کا استعمال امراض سے 13% بچاتا ہے۔ اسی طرح امراض قلب کا خطرہ 12% اور کینسر سے مرنے کی شرح میں
10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ پھل اور سبزی خوری میں سب سے زیادہ فائدہ سانس کے امراض میں ہوتا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ استعمال سانس کے امراض اور COPD جیسی بیماری کا خطرہ 35% تک کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ آلو، مٹر، مکئی اور صرف پھلوں کے رس کے استعمال سے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوتے، البتہ سبز پتوں والی اجناس، پالک اور رسدار پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ دوستو، ڈاکٹرز آپ کی صحت کے بارے میں انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھ کر بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ ناخنوں کے ذریعے لگ بھگ 30 مختلف طبی علامات کو دیکھ کر مختلف امراض کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ناخنوں کے درمیان کے حصے میں ایسا لگے جیسے اس پر چھوٹے چھوٹے ڈنٹ پڑے ہوئے ہیں یا اندر دبے ہوئے ہیں تو وہ جوڑوں کے امراض یا سوزش جلد کا خطرہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ناخنوں کے درمیان عجیب سی لائنیں ایک سے دوسرے کونے تک جا رہی ہوں تو یہ شدید غذائی قلت، کیموتھراپی یا بلندی پر جانے سے لاحق ہونے والے کسی مرض کی علامات ہو سکتے ہیں۔ ناخن کسی چمچ کی طرح اوپر کی جانب خمدار ہو جائیں تو اس کی ممکنہ وجہ جسم میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ناخن جلد کی سطح سے الگ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تھائرائیڈ امراض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ناخن کا ایک حصہ سفید اور دوسرا گلابی یا گہرے رنگ کا ہو تو گردے اور جگر کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے۔ کہ مائیں کتنی سادہ ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی معصوم ترین اولاد ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا اور دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دعاؤں کو قرار دیتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی دعائیں رنگ بھی لے آتی ہیں۔ ان کی اکثریت موبائل فون استعمال کرنا نہیں جانتی، بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، دلائل سے بات نہیں کر سکتی، فیس بک کے بارے میں نہیں جانتی، سادہ زندگی گزارتی ہے، کسی بھی بات کو سچ سمجھ لیتی ہے، بڑی جلدی گھبرا جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان کی ماں کو جب بے وقت بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کھاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس ماں کو برگر یا پیزے کے لیے مچلتے دیکھا ہے؟ اسے جو بھی دے دیا جائے یہ صبر شکر کر کے کھا لیتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اپنے جہیز کی چیزیں بھی یہ سوچ کر پیٹی میں رکھ دیتی ہے کہ بیٹی کے کام آئیں گی۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری ماں بس شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں دوستو، شادی سے پہلے اس کی بھی کچھ خواہشیں، کچھ امنگیں تھیں، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر دیے اور صرف اولاد کی ہی ہو کر رہ گئی۔ ہم میں سے شاید اکثر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہماری ماں کون سا کھانا بہت شوق سے کھاتی ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کو کسی چیز کے لیے للچاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے اکثریت کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے۔ یاد کیجئے اپنے بچپن کے وہ دن جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ماں ہمیشہ ہانڈی پونچھ پونچھ کر پیٹ بھرتی تھی۔ بھارت میں 24 سالہ پربھو نے رکشے پر ایک پورٹیبل گھر بنا کر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 24 سالہ آرکیٹیکچر پربھو نے حیرت انگیز مہارت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے رکشے کی چھت پر ایک گھر بنا دیا۔ گزشتہ برس تیار کیے گئے اس گھر کی شہرت سوشل میڈیا پر ہوئی تو بزنس ٹائکون دیو آنند بھی حیران رہ گئے۔ پربھو کے رکشے پر بنائے گئے گھر میں بیڈ روم، کچن، ٹوائلٹ، باتھ روم اور کام کرنے کی جگہ بھی ہے، جبکہ 250 لیٹر پانی کی ٹینکی بھی ہے۔ بجلی کے لیے سولر پینل بھی لگایا گیا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی لاگت محض 1 لاکھ روپے ہے۔ جرمن ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد سلائم مولڈ کہلانے والے یک قلبی جاندار جو بیک وقت جانوروں اور پودوں کے درمیانی چیز کا درجہ رکھتا ہے، اس میں یادداشت اور ذہانت کا راز دریافت کر لیا ہے۔ سلائم مولڈ کا ہر خلیہ صرف چند سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹر جتنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا انحصار اس کی قسم پر ہوتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے لیے سلائم مولڈ کی سب سے حیرت انگیز خاصیت اس میں یادداشت اور ذہانت کی موجودگی ہے، حالانکہ نہ تو اس میں دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعصابی نظام۔
گزشتہ کئی دہائیوں میں ہونے والے مشاہدات سے ثابت ہو چکا ہے کہ سلائم مولڈ نہ صرف ماضی کے واقعات کو یاد رکھتا ہے بلکہ انہیں مد نظر رکھ کر ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ بعض تجربات کے دوران سلائم مولڈ نے بڑی کامیابی سے بھول بھلیوں میں مختصر ترین راستہ تلاش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ذہین ترین یک خلقی جاندار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ میں یادداشت اور ذہانت کیوں ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ کی دو خاتون سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے تحقیق شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مرنا کریمر پروفیسر کیرن عالم نے کئی تجربات اور مشاہدات کے بعد دریافت کیا ہے کہ سلائم مولڈ کی باریک نالیوں والے نیٹ ورک جیسی ساخت ہی اس کی یادداشت اور ذہانت کی ذمہ دار ہے۔ سلائم مولڈ ایک ایسا منفرد یک خلقی جاندار ہے جو ان گنت حصوں میں بٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہر حصہ باریک نلکیوں جیسے ایک نیٹ ورک کے ذریعے باقی تمام حصوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے جہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ سلائم مولڈ کوئی بھی دماغ یا اعصابی نظام نہ ہوتے بھی یادداشت اور ذہانت کا حامل ہوتا ہے، وہیں یہ نقطہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاید ہمیں جانداروں میں یادداشتوں کے ذخیرے اور ذہانت کے بارے میں اپنی موجودہ معلومات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔